اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہے اسیس کرنا پیشنٹ کو اور اپنے آپ کو، کیونکہ اٹ از اے فیملی ڈس آرڈر، اگر ہم اسیس کرتے ہیں تو اسیسمنٹ دو حصوں کی ہوگی، ایک پیشنٹ اور ایک اس کی فیملی. یہ دو حصوں میں اسیسمنٹ ہوگی کہ بات کہاں تک پہنچی ہے، یہ دو حصوں میں ہوگی. لیکن عام طور پر فیملی میں کا ساڈا کی قصور ہے، جو کیتا ہے نے آپ ہی کیتا ہے، تو اس طرح بنے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ فرض کر لیں کہ فیملی کا واقعی کوئی قصور نہیں ہے، فرض کر لیں کہ فیملی واقعی فرشتہ ہے اور انہوں نے کوئی مسٹیک نہیں کی ہے، تو پھر بھی فیملی کو ایسا پریٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. میں کئی پیشنٹس آؤٹ ڈور میں ہوتے ہیں تو میں ان کے گھر والوں کو کسی طرح منا لیتا ہوں یہ کہنے پہ کہ وہ مان لیں کہ ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. مریض کے سامنے وہ بھی ایسا رویہ اختیار کریں میرے ساتھ کہ جیسے ان کا بھی قصور ہے، یعنی برہمن بن کے نہ بیٹھیں اور مریض کو شودر بنا کے نہ بٹھائیں. تو میں ان کو بھی منوا لیتا ہوں کہ اپنے مریض کی خاطر، اور گھر والے بیچارے جیسے مشورہ دیں وہ مان لیتے ہیں، کیونکہ ان کا ہوتا ہے کہ ہمارا مریض اگر اس سے ٹھیک ہوتا ہے تو چلو تھوڑی دیر لی منن چکی ارجے کہ ایسی بھی مریض ہاں. تو ایک پیشنٹ ہے جو پوری فیملی میں آتی ہے، تو ہر دفعہ کاؤنسلنگ سیشن کے درمیان وہ کسی نہ کسی موقع پہ پوچھ لیتا ہے کہ میں کلا تے مریض نہیں نا، میں کہا نہیں تسی سارے مریض ہو. تو وہ خوش ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں جاری رکھتا ہوں علاج. تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ رسمن بات نہیں ہے. در حقیقت فیملی کے اندر بھی بیماری کا ایک حصہ ہے، اور فیملی کے علاوہ مریض کے اندر بیماری کا ایک حصہ ہے. دنیا میں ہر سوسائٹی، جیسے کہ ہماری لاہور یا کراچی کی سوسائٹی ہے، یہ اڈکٹیو سوسائٹی ہے. دنیا میں ہر آرگنائزیشن اڈکٹیو آرگنائزیشن ہے. دنیا میں ہر گھر اڈکٹیو گھر ہوتا ہے until they strive to come out of this. جب تک کوئی بھی ایڈکشن سے نکلنا نہیں چاہتا وہ ایڈکشن میں ہے، جب تک کوئی سوسائٹی ایڈکشن میں سے نہیں نکلنا چاہتی وہ ایڈکشن میں ہے. تو سوسائٹی ایک بڑے لیول پہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ ایڈکٹ ہے، اور آرگنائزیشن یا گھر ایک چھوٹے لیول پہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کا جو سمبل ہے، جو آخری سمبل ہے جس کے اوپر تھپا لگتا ہے نا، وہ ایڈکٹ ہے جو ایک ریہیب میں جاتا ہے. یہ اس کی قربانی سمجھ لیں. سمپل سی بات بتا رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اپنے ایڈکٹیو بیہیویئرز پہ کام کرتے ہوئے 45 سال ہو گئے ہیں، یعنی جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور میں علاج میں ہوں، اس شعبے سے وابستہ ہوں، تو ہر روز مجھے یہ ایک دفعہ پھر اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ بات ابھی آگے چل رہی ہے، بات بن نہیں گئی، ابھی پروگرس ہو رہی ہے، پرفیکشن نہیں آئی. اور کبھی کبھی تو بہت اچھا بیک گیئر بھی لگ جاتا ہے کہ آپ بہتری کی بجائے واپس لڑکتے ہوئے اپنے پرانے ایڈکٹیو بیہیویئرز کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بڑا صدمہ لگتا ہے، بہت اپنے آپ کو برا لگتا ہے، بہت آپ اپنے آپ کو برا بلا بھی کہتے ہیں. اگر آپ کی دلچسپی ایک ہی شے سے متعلق ہے تو آپ نشئی ہے. نشئی کا مطلب ہوتا ہے ایک شے کے پیچھے پڑ جانے والا، نشئی لفظ کے اندر موجود ہے. لیکن اگر آپ 2 چیزوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور پھر 4 چیزوں میں، اور پھر 6 چیزوں میں، اور پھر 12 چیزوں میں، تو آپ کا جو اصل معاملہ تھا جسے آپ پہچانتے ہیں چرس کے نام سے یا ورکوہلزم کے نام سے یا گیمبلنگ کے نام سے، وہ جو اصل معاملہ تھا جو لائم لائٹ میں آ گیا تھا، وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آپ نے بے شمار چیزوں میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی ایڈکشن آپ کو باقی سب چیزوں سے نکال کے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، تو آپ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کے باقی سب چیزوں کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیں، جیسے دنیا داری ہے، کاروبار ہے، یا اور مشاغل ہیں، اور کھیل تماشے ہیں، کھانا پینا ہے، اور تعلقات ہیں، ہنسنا کھیلنا ہے. تو اگر آپ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ پش کر کے آپ ایڈکشن کو تو باہر نکال ہی دیتے ہیں نا، کیونکہ
اس میں گنجائش جتنی آپ کے اندر ہے، آپ نے اس گنجائش میں جب اور چیزیں ڈال دی ہیں تو کسی نہ کسی چیز کو تو نکلنا ہوگا وہاں سے، اور وہ بذات خود ایڈکشن ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب میں نے ایڈکشن ٹریٹمنٹ شروع کیا تو پاکستان میں کوئی سائیکیٹرسٹ تھا ہی نہیں، اور اس کے بعد آنا شروع ہوئے سائیکیٹرسٹ، اور پھر اس وقت 1000 سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح سائیکالوجی کو بطور ڈسپلن تب پڑھایا بھی نہیں جاتا تھا، ایون ڈپارٹمنٹس تھے لیکن ایسے برائے نام سا تھوڑا بہت کام ہوتا تھا اس میں۔ دل کا کوئی آپریشن نہیں ہوتا تھا، کوئی بائی پاس آپریشن تب نہیں ہوتا تھا جب میں میڈیکل کالج میں تھا۔ دل کے دورے کا پتہ چلتا تھا بندے کے مرنے کے بعد کہ ہو نہ ہو یہ دل کا دورہ تھا۔ کینسر کا بھی کوئی علاج نہیں تھا۔ تو یہ ساری جو خوبصورت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ پچھلے 50 سال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔